شادی کرتے وقت بیٹے اور بیٹی سے پوچھنا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ سارے رشتے اس سے جڑے بھی ہوئے ہیں اور جنم بھی لیتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ دونوں کے ماں باپ بیچ میں ایسے دخل انداز نہ ہوں کہ یہ رشتہ خراب ہو جائے، حتیٰ کہ اولاد بھی ایسی دخل انداز نہ ہو کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ بعض مائیں اولاد کے پیچھے اپنے خامند کو بے عزت کر دیتی ہیں، بعض باپ اولاد کے پیچھے اپنی بیویوں کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ تو میاں بیوی کا رشتہ ایک بنیاد ہے، اگر اس میں دراڑ پڑے گی تو پوری عمارت ہل کے رہ جائے گی۔ آپ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھی، آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو سبحان اللہ، آپ نے کہا علی کہاں ہے؟ کہا جی باہر نکل گیا۔ تو آپ فوراً نکلے خود ان کی تلاش میں، مسجد میں پہنچے تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، کمر پہ مٹی لگی تھی، تو آپ قریب آ کر بیٹھے ہو کہ قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب میں اشارہ تھا کہ علی میاں بیوی میں جھگڑے ہوتی رہتے ہیں، تیری میری محبت ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی۔ یہ ابو تراب آپ کو ٹائٹل ملا، اور آپ فرمایا کرتے تھے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پوری دنیا کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے میرے نبی سے مجھے یہ لقب ملنا ابو تراب۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، گھر میں تشریف لائے، چونکہ چھوٹی عمر تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کوئی 15 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21.5 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی۔ تو اب ایسے درمیان میں لیٹے، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، حضرت علی کا ہاتھ اپنے ناف پہ رکھا، اس کے اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، پھر کہا اب تم دونوں مجھ سے کہو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں سے کہلوایا کہ ہماری صلح ہو گئی۔ پھر آپ اٹھے بڑے خوش اتنے خوش تھے کہ چہرہ چمک رہا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کیوں نہ خوش ہوں، میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ ہے بڑوں کا کردار جب کوئی کھٹپٹ ہو جائے۔ پھر میں ایک آیت اس موقع پر پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے میاں بیوی خامد اور بیوی کے تعلق کی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، واہ 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 واہ، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ ایک دوسرے کے لیے لباس ہونے کا کیا مطلب ہے کہ زندگی خوبصورت بنتی ہے لباس کے ساتھ، جسم کی خوبصورتی ہے لباس کے ساتھ، تو کسی بھی مرد کی خوبصورتی ہے بیوی کے ساتھ، اور کسی بھی عورت کی خوبصورتی ہے خاوند کے ساتھ۔ سارے رشتے موجود ہوں، بیوی نہ ہو تو آدمی تنہا محسوس کرتا ہے، سارے رشتے موجود ہوں خاوند نہ ہو تو عورت اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے۔ تو مرد کی زینت اس کی بیوی ہے، اور بیوی کے لیے زینت اس کا خاوند ہے، کہ لباس سے زینت اور خوبصورتی ملتی ہے، ایسے ہی یہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی کو خوبصورت کرنے والے ہیں۔ میں آج ڈاکٹر دلدار صاحب ہیں ہمارے بڑے مہربان، وہ کپنگ کرتے ہیں، حجامہ جو میرے نبی کا طریقہ علاج ہے، تو وہ 1 مہینہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھتے ہیں اور 1 مہینہ یہاں پاکستان میں بیٹھتے ہیں۔ تو آج میں وہاں گیا تھا کپنگ کرانے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خودکشی کا سب سے بڑا ریٹ جاپان کے بعد سوئٹزرلینڈ ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں سوئٹزرلینڈ 2 دفعہ گیا ہوں، میں کہا وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے اور انتہائی خوشحال ملک ہے، وہاں کوئی آدمی فقیر نہیں، سب خوشحال لوگ ہیں، فقیر ہے ہی کوئی نہیں وہاں۔ میں نے کہا وہ لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ تو مجھ سے فرمانے لگے کہ جی تنہائی ہے، تنہائی، اکیلا پن، کہ لڑکی کو خاوند نہیں ملتا، لڑکے کو بیوی نہیں ملتی، اولاد کو ماں باپ نہیں ملتے، ماں باپ کو اولاد نہیں ملتی، تو تنہا زندگی ہے۔ اور اس تنہا زندگی کی وجہ سے، اور انسان تو تنہا رہ ہی نہیں سکتا، جانور تنہا نہیں رہ سکتا تو انسان کیسے؟ تو تنہائی ان کو کھاتی ہے اور پھر وہ خودکشیاں کرنے پر آتے ہیں۔ تو
انسانی زندگی میں سب سے حسین رشتہ، سب سے حسین تعلق وہ خامند اور بیوی کا ہے، جس کو اللہ نے اس مثال سے سمجھایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے۔ مثلا ایک آدمی لباس کے بغیر ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، وہ بدصورت ہو جائے گا، اور لباس پہنا ہوا ہو تو کتنا ہی بدصورت ہو، وہ خوبصورت نظر آتا۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بیوی خامند کی زینت ہے، خامند بیوی کی زینت۔ دوسرا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی اپنا گریبان چاک کر رہا ہو، کوئی جان بوجھ کے اپنے کپڑے پر چائے گرا رہا ہو، ایک کینچی سے کاٹ رہا ہو؟ پاگل ہی یہ کام کر سکتا ہے، دانا سمجھدار۔ وہ تو کھانا کھاتے ہو آپ دیکھتے نہیں، وہ نیپکن رکھتے ہیں کہ بھئی کوئی وہ نہ گر پڑے، کوئی سالن کا قطرہ، کوئی روٹی کا ذرہ، کوئی ہڈی بوٹی میرے کپڑے کو داغدار نہ کر دے۔ اور کبھی غلطی سے کوئی داغ لگ جائے تو فوراً ہم دھونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم اپنے کپڑوں کے لیے الماریاں بنواتے ہیں، پھر ان کے لیے ہینگر بنواتے ہیں کہ اس میں سلوٹ نہ پڑے، شکن نہ پڑے، پریس کرواتے ہیں، پھر اس پر ڈیزائننگ کرتے ہیں، کیا کیا لاکھوں روپے کا ایک ایک جوڑا تیار ہو رہا ہے۔ تو دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ جیسے ایک مرد اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے تو بیوی تیرا لباس ہے، اس کی حفاظت کر، اور جیسے ایک عورت اپنے لباس کی حفاظت کرتی ہے تو خامن تیرا لباس ہے، اس کی حفاظت کر، اس کو داغدار ہونے سے بچا، اس کو کٹنے سے بچا، اس کو پھٹنے سے بچا۔ تو کرتے کے داغ تو یہ سالن ہے، چائے ہے، دنیا کے کینچی ہے کاٹنے کے لیے، اور جو بیوی لباس ہے یا جو خامن لباس ہے اس کو کاٹنے کے لیے زبان ہے، زبان کا تند اور تیز بول ہے، زبان کی شدت ہے، رویے کی سختی ہے، یہ دھبے ہیں، یہ داغ ہیں۔ اور جیسے میں اللہ پہ قربان جو اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لگیں گے، تو جیسے ہمارے جسم پر داغ دھبے لگتے ہیں، کپڑے پر لگتے ہیں تو ہم پانی سے دھو لیتے ہیں، صابن سے دھو لیتے ہیں، تو ایسے ہی اگر آپس میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے، کھٹ کھٹائیا پھٹ پھٹائیا، تو اس کے لیے معافی اللہ تعالیٰ نے صابن رکھا ہے۔ معاف کرنا یہ پانی ہے، معاف کر دینا یہ پانی ہے، اور ہدیہ ہدایت تحفے تحائف دے کر اسے ختم کرنا یہ اس کا پانی ہے اور یہ اس کا صابن ہے۔ کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو معافی مانگ لی جائے، منتیں کبھی نہ کروائی جائے۔ بعض مرد اپنی بیویوں سے اتنی منتیں کرواتے ہیں کہ ان کی عزت نفس تار تار ہو جاتی، وہ بیچاری آٹھ آٹھ آنسو روتی، اور زمین ان پہ تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ میں نو ایویں لکیراں کھٹواں، میں نو ایویں میں نو رگڑے دیونے نہیں۔ یہ ہمارے پنجاب کا ماحول ہے، ہر جگہ کا ماحول ہے۔ ایک جگہ میں 3 سال پہلے مری میں رمضان گزارا، تو وہاں کے جو مسجد میں عصر کے بعد کوئی آدھا گھنٹہ اسی موضوع پر بیان کرتا تھا، اخلاقیات، معاشرت۔ تو امام مسجد کی بیگم آ گئی میری بیگم کے پاس کہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ یہ پہلا ہفتہ ہے میرے خامن نے مجھے مارا نہیں، میری پٹائی نہیں کی، ورنہ ہفتے میں ہر دوسرے تیسرے دن میری پٹائی ضرور ہوتی تھی۔ اور کوئی 2 ہفتے بعد امام صاحب خود مجھ سے کہنے لگے، مولانا یہ باتیں زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی، حالانکہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں۔ ہمارے تو دیس کا رواج ہے، ادھر پہاڑوں کی طرف کے تھے ایک علاقے کے، میں نام نہیں لیتا، کہ ہمارے دیس کا رواج ہے کہ پہلی رات بیوی کو 2 تھپڑ مارتے ہیں تاکہ ساری زندگی ڈر کے رہے۔ اور کہنے لگے کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کا ایک دفعہ بازو توڑ دیا، ایک دفعہ پاؤں توڑ دیا۔ یہ سارا ہمارا ماحول ہے۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ اس مثال کی خوبصورتی دیکھیں۔ میں تو جب بھی کبھی اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے اس کا مزہ آتا ہے اور اس کی میں حلاوت کو محسوس کرتا ہوں کہ لباس زینت کی چیز ہے۔ تو بیوی میرے لیے، میں بیوی کے لیے زینت کی چیز ہوں۔ میں لباس کو بچا کے رکھتا ہوں، ایسے میں اپنے بیوی کو اپنے غلط رویوں سے بچاؤں، اس کو کاٹنے سے بچاؤں، اس کو داغدار
کرنے سے بچاؤں. بیوی میرے لیے یہی کرے کہ مجھے کاٹنے سے بچائے, مجھے داغدار کرنے سے بچائے. اور کبھی ایسا ہو جائے تو سوئی دھاگا موجود ہے, رفو کرنے موجود ہے, فوراً معاف کیا جائے, معافی مانگی جائے. اور میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, جب کبھی کوئی معافی مانگنے آئے کبھی دیر نہ کرنا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں تمہیں معاف کروں. جب تمہیں یہ پسند ہے کہ میں تمہیں معاف کروں تو مجھے یہ پسند ہے تم میرے بندوں کو معاف کرو. معاف کر دیا کر. بعضی ماؤں کو میں نے دیکھا, ان کے بچے سے کوئی بدتمیزی ہو گئی تو ان سے روٹھ جاتی ہیں اور ناراض ہو جاتی ہیں, ان سے بات چیت نہیں کرتی ہیں, وہ بچے منتیں کرتے ہیں. یہ میں ان ماؤں کی منت کرتا ہوں, والدین کی منت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں پر بے شک آپ ناراض ہو لیں لیکن کبھی ان سے بات چیت بند نہ کریں. اس کا بہت بڑا نقصان دیکھا ہے, بہت بڑا نقصان دیکھا ہے. کبھی یہ بات چیت بند نہیں ہونے. ڈانٹ ڈپٹ تو زندگی کا حصہ ہے لیکن ایسی ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو جس سے بچہ اپنی بے عزتی اور ذلت محسوس کرے. اگر ڈانٹ ڈپٹ ایسی ہو کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو یہ تو مطلوب ہے, مقصود ہے. بچہ تو بالکل معصوم ہوتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا ہے. لیکن عام طور پر والدین ڈانٹ ڈپٹ ایسی شدید کر جاتے ہیں کہ بچے رد عمل کا شکار ہوتے ہیں, اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں. تو اور لباس کیا کرتا ہے؟ لباس یہ کرتا ہے کہ میرے جسم کے عیب چھپاتا ہے اور مجھے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. تو خاوند اور بیوی کا اس تشبیہ میں ایک اور فریضہ جو بتلایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کی کمیاں چھپاؤں, اس کی خوبیاں واضح کروں. بیوی میرے لیے کیا کرے؟ وہ میری کمیاں چھپائے اور میری خوبیاں واضح کرے, میری کمیوں پر پردے ڈالے, میری خوبیاں بیان کرے. اور میں اپنی بیوی کے لیے کیا کروں؟ میں اس کی کمیوں کو چھپاؤں, پردے ڈالوں, اس کی خوبیوں کو واضح کروں. یہ لباس کے اندر ہی یہ سارے مطالب چھپے ہوئے ہیں. جیسے ہم لباس کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں, ایسی ہر وقت اس رشتے کی حفاظت کرنا کہ یہ رشتہ, اس میں کوئی پھٹن نہ ہو, یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے, اس میں نفرت نہ پیدا ہو. ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ایک عورت کے کئی نکاح ہو جاتے ہیں تو پھر آخرت میں وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, ام سلمہ, اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ تیری یہ 2 مردوں سے شادی ہوئی تھی یا 3 سے یا 4 سے تیری شادی ہوئی تھی, تو ان میں سے جو تجھے پسند ہے تو اسے اختیار کر لے. تو آپ نے فرمایا, ام سلمہ, وہ خاتون جو سب سے زیادہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق برتنے والا ہوگا وہ اسے اختیار کرے گی. پھر آپ نے فرمایا, ام سلمہ, اچھے اخلاق دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی لوٹ کے لے کے. تو میں یہ چند ایک باتیں اسی سلسلے میں میرے سامنے ذہن میں آئی تھیں, وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس رشتے کو خوبصورت بنائیں, نہ آپس کی کھٹ پٹ سے اس کو خراب کریں, نہ اپنے والدین کی دخل اندازی سے اسے خراب کریں. میرے اوپر میرے والدین کا حق ہے اور میری ذمہ میں ان کی خدمت کروں, لیکن اتنا حق نہیں ہے کہ وہ میرے اور میری بیوی کے تعلق کو خراب کرنا شروع کر دیں. بچی پر اس کے والدین کا حق ہے لیکن اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اس بچی کے خامد اور اس کی زندگی کو خراب کرنا شروع کر دیں. اس سے ہم اپنے ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنیں, نفرتوں کو مٹانے والے بنیں, محبتوں کو پھیلانے والے بنیں. نفرتیں بڑھانا, محبتیں گھٹانا, یہ زوال شدہ قوموں کے اخلاق ہیں. محبتیں بڑھانا, نفرتیں گھٹانا, یہ عالی مقام قوموں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میری بات سن کے کوئی بیوی یہ نہ کہے, دیکھا دیکھا اب مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے, اب تو خیال کر. اور خاوند بیوی سے نہ کہے, دیکھا دیکھا مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے, اب تو میرا خیال کر. خود سوچیں کہ اب میں آج سے اپنے خاوند کے لیے کیا کر سکتی ہوں کہ میں اس کے دل کو لے لوں, اس کی خوشیاں خرید لوں. اور خاوند یہ سوچے کہ میں اپنی بیوی کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں اس کے دل کو لے لوں, اس کی خوشیاں خرید لوں. میرے نبی نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی واپس آئے سفر سے تو اپنی بیوی کے لیے ضرور کوئی تحفہ لے کر آئے, اور کچھ نہیں تو کوئی پتھر اٹھا کے لے آئے, مارنے کے لیے نہیں, تحفہ دینے کے لیے.
بھائی کچھ نہیں جیب میں، چلو کوئی خوبصورت پتھر نظر آئے گا، میں بیگم تیرے لیے پتھر کا تحفہ لے کر آؤں، کہ ہدیہ تہادوا تحابوا، کہ میرے نبی کا فرمان ہے ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے دل آدمی جیت لیتا ہے۔ تو اور ایسے ہی ایک اور چیز آخری میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کچھ اور باتیں ذہن میں آئیں گی تو بعد میں کہوں گا، اپنے گھر سے طنز کو ختم کر دیں، تانے کو ختم کر دیں۔ یہ اللہ کی قسم یہ آگ لگا دینے والی چیز ہے، طنز اور تانا۔ نہ اس کی ذات پر کوئی طنز ہو، نہ خامند بیوی کے ماں باپ بہن بھائیوں پر کوئی طنز کرے، نہ اس کی ذات پر، نہ بیوی اپنے خامند اور اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں پر طنز کرے۔ اس سے میں نے بڑے بڑے گھر اجڑتے دیکھے ہیں، اور اجاڑنے والی بھی یہی ہے اور آباد کرنے والی بھی یہی ہے۔ میرے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی کیا؟ تو آپ نے یوں کیا تھا۔ پھر کہا کف ھذا، اے معاذ اس زبان کو قابو میں رکھنا، سارا دین ہاتھ میں آ جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔